تو یہ سارا نظام ہی جعلی بنا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ اس لیے ہم سب کو ملک بچانے کے لیے آئین بچانا ضروری ہے، ملک بچانے کے لیے رول آف لا ہونا بہت ضروری ہے، ملک بچانے کے لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ضروری ہے۔ یہ جوڈیشری اس وقت کوئی جوڈیشری نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد یہ جوڈیشری جو ہے اس کا کمپلیٹلی، جس کو ہم انگریزی میں مرڈر کہتے ہیں، وہ ہو چکا ہے۔ بھئی 26ویں ترمیم تو ویسے غیر آئینی چیز ہے، جس طرح سے پاس کی گئی ہے وہ بھی غیر آئینی ہے، اور جس طرح سے جس اسمبلیوں کے سامنے پیش کی گئی ہے جو کہ غیر آئینی ہے فارم 47 کی، بھلا ان کو تو اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ترمیم آئین میں کرتے پھریں۔ اس لیے یہ ترمیم جو ہے اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ نیگوسیشن کس سے نیگوسیشن کی جائے؟ اس حکومت سے جو حکومت جو ہے یہ جعلی حکومت ہے، جس کو فارم 47 کی بنیاد پر وہاں پر بٹھایا گیا ہے۔ جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب صدر لاہور بار ایسوسیشن، اور میرے رفقا دوستوں، ممبران پاکستان بار کونسل اور ایکس پریزیڈنٹس لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے آج کے جو مسائل ہیں اس پر کھل کے پریس کانفرنس کی اور پریس ریلیز دے رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو نہ صرف وکلا کو افیکٹ کر رہے ہیں بلکہ ساری قوم، سارے ملک کو افیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جتنا بھی زیادہ کوشش اور جتنی بھی زیادہ اسٹرگل کی جائے وہ کم ہوگی، اور میں اس لیے دونوں صدور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان ایشوز کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کہتے ہیں جو اپنے آپ کو وزیر کہتے ہیں کہ آئیے آ کے نیگوسیشن کریں 26ویں ترمیم۔ بھئی 26ویں ترمیم تو ویسے غیر آئینی چیز ہے، جس طرح سے پاس کی گئی ہے وہ بھی غیر آئینی ہے، اور جس طرح سے جس اسمبلیوں کے سامنے پیش کی گئی ہے جو کہ غیر آئینی ہے فارم 47 کی، بھلا ان کو تو اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ترمیم آئین میں کرتے پھریں۔ اس لیے یہ ترمیم جو ہے اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ نیگوسیشن کس سے نیگوسیشن کی جائے؟ اس حکومت سے جو ہے یہ جعلی حکومت ہے، جس کو فارم 47 کی بنیاد پر وہاں پر بٹھایا گیا ہے، جن کو خود پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے، مثال کے طور پر ابھی ذکر کیا ہے انہوں نے، افضال پہاڑ صاحب ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کا وہ الیکشن میں اپنی کنسٹیٹوئنسی سے جیتے ہوئے ہیں شہباز شریف کے خلاف 7,500 ووٹ۔ میں نے ان کے فارم 45 دیکھے ہیں۔ وہ جو شخص اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے اس وقت، وہ اپنی کنسٹیٹوئنسی سے افضال پہاڑ سے ہار چکا ہے، اور اس کے کس منہ سے وہ پرائم منسٹر کہتا ہے اور کس منہ سے وہ کہتا ہے کہ جی میں اس ملک میں چیف ایگزیکٹو ہوں۔ تو یہ سارا نظام ہی جعلی بنا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ اس لیے ہم سب کو ملک بچانے کے لیے آئین بچانا ضروری ہے، ملک بچانے کے لیے رول آف لا ہونا بہت ضروری ہے، ملک بچانے کے لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ضروری ہے۔ یہ جوڈیشری اس وقت کوئی جوڈیشری نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد یہ جوڈیشری جو ہے اس کا کمپلیٹلی، جس کو ہم انگریزی میں مرڈر کہتے ہیں، وہ ہو چکا ہے۔ یہاں کوئی جوڈیشری ایگزسٹ نہیں کرتی، سپریم کورٹ تک کوئی حال نہیں ہے، ڈکٹیٹس باہر سے لائے جاتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال سے رکھے ہوئے مقدمات، جس کا پیسے ہی بنیاد کوئی نہیں تھی، ایک دم اس وقت جب کہیں سے آرڈر آیا ہوگا، وہ بیچارے ATC کے ججز نے جڑا دڑ ان کو سنانی شروع کر دی۔ ان کو تو خود پتہ نہیں کہ ہم نے آرڈر کیا لکھا ہے۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اپنا آرڈر نہیں پڑھ پا رہے تھے، کہیں اور سے آیا ہوگا، تو انہوں نے فوراً جو لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، ان سب کو جو ہے سنا دی بغیر کسی کو رائٹ آف ٹرائل دیے۔ یہ کوئی ٹرائل نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن کمیشن ایک تماشا ہے، یہ بالکل ناجائز قسم کا یہ ادارہ بن گیا ہے، جو ادھر سے آتا ہے ان کو اشارہ تو وہ فیصلے ڈسکوالیفیکیشن شروع کرتے ہیں۔ ادھر سے ابھی ATC کا فیصلہ ہے، ساتھ ہی ڈسکوالیفیکیشن۔
ابھی تو رائٹ آف اپیل موجود ہے ہائی کورٹس کے سامنے، ابھی تو سارا پروسیس موجود ہے، نیو پروسیس. آپ اس کو سارے کو کٹ شارٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، لیڈرز دی اپوزیشن کو اور ہمارے ممبران نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو اور صوبائی اسمبلی کے. تو یہ تو اس وقت نظام ختم کر دیا انہوں نے پاکستان کا، کوئی پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں باقی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے وکلا میں جو انہوں نے لوگ پلانٹ کر دیے ہیں، انہی لوگوں نے، جو کہ ہر وہ برائی جو کہ ہمارے ہاں عام جنرل الیکشنز میں اور دوسری صورتحال میں آئی ہیں، وہ ساری ہمارے وکلا کے نظام میں لے کے آ گئے ہیں. کبھی نہیں سنا گیا تھا کہ بدترین وقتوں میں نے ایوب خان سے لے کے آج تک کے وقت دیکھے، اس میں کبھی بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کے الیکشن میں کبھی دھاندلی نہیں ہوئی تھی. وہاں صحیح کاؤنٹ آف ووٹ بھی صحیح تھا، ووٹ بھی اور الیکشن بھی فیئر ہوتے تھے. پہلی دفعہ ان کے وہاں یہاں پر جو ہے ایجنٹ بیٹھ گئے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں. جس طرح کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں جس طرح رزلٹس بدلے جاتے ہیں، اکاؤنٹ بدلی جاتی ہے، یہ کام اب بار کونسل اور بار ایسوسیشنز میں شروع ہو گیا ہے. جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہرا دیا جاتا ہے، ہارے ہوئے کو جتا دیا جاتا ہے. تقریباً ہمارا جو ایک ڈیموکریٹک نظام تھا وکلا کا، اس کو مکمل طور پہ برباد کرنے کے لیے لوگ آ گئے ہیں. اور سوائے اس بات کے کہ ان کی کوشش ہو کہ ہم ہر طرح سے قابض ہوں پاکستان بار کونسل پہ، سپریم کورٹ بار پہ اور دوسری بار ایسوسیشنز کے لیے انفیئر الیکشنز کے ذریعے. اس لیے میں دونوں ہمارے صدور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بایو میٹرک سے الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ کسی کی مرضی اور کسی کے ہاتھ میں الیکشن ریزلٹس بدل نہ ہو. جس طرح سے اس دفعہ دو ہمارے نائب صدور منتخب ہوئے ہیں ہماری طرف سے سندھ کے اور کے پی کے، اور اناؤنس ہوئے نوٹیفائی ہوئے ان کے ریزلٹس بدل دیے گئے. اسی طرح سے اس وقت انرولمنٹ کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، انرول بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ بھائی انرولمنٹ کا معاملہ جو ہے یہ الیکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ تو ایک حق ہے ہر وکیل کا کہ وہ سپریم کورٹ میں اگر وہ فٹنس اس کو اس ہائی کورٹ نے دے دی ہے جہاں پریکٹس کی ہے، وہ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ انرول ہو کے اپنا وکالت کریں. اور یہاں خاص طور پہ اچھے کمپیٹنٹ لائرز کو باہر کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. اور ان کا رائٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ آف سبسسٹنس کہ جی وہ وکالت کریں، وکالت کے ذریعے اپنی لیونگ کمائیں، ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کی مرضی سے ووٹ نہیں دیتے. تو اس کو ووٹ کا ذریعہ بنانا، انرولمنٹ جو ہے یہ تو ایک حق ہے ہر وکیل کا، جس کو ایک دفعہ اس کی ہائی کورٹ نے فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کے بعد اس کو آپ انرولمنٹ ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی سپریم کورٹ کے جج کا کام نہیں ہے، کسی بار کونسل کے ممبر کا کام نہیں ہے کہ اس کو جج کرنے بیٹھے، کیونکہ اگر کسی نے جج کرنا ہے تو اس کے رسپیکٹو ہائی کورٹ نے کرنا ہے کہ ان کے سامنے وہ پیش ہوتے رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ وکیل اس قابل ہے کہ نہیں. وہاں جو سپریم کورٹ کا جج بٹھایا ہوا ہے منتخب، اس کو کیا پتہ کہ یہ جو ہے اس وقت ایڈوکیٹ یہ اس کو انرولمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو ابھی پیش ہی نہیں ہوا آپ کے سامنے، آپ کیسے اس کو جج کر رہے ہیں. باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بالکل ملیشیسلی کرتے ہیں، ان کا تو ایک ایجنڈا ہے کہ ان کو نہیں ہونے دینا وکیل اور ان کو بنانا. تو ایسے ناانصافی کا نظام جو ہمارے اپنے وکلا برادری کے اندر جوڈیشل سسٹم کے اندر لے کے آ گئے ہیں، اس سے ورچولی پاکستان میں تینوں چیزیں، آئین برباد ہو گیا، اس سے رول آف لا ختم ہو گیا اور عدلیہ کی آزادی بالکل ختم ہو چکی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان بے معنی ہو گیا ہے، چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں رہا ہے. اسی طرح سے جو کچھ بھی 26ویں ترمیم، اس لیے 26ویں ترمیم کو کوئی وکیل جو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو وکیل کہنے کے لائق نہیں ہے، جس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے زیادہ غیر آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی اور اس سے زیادہ غیر آئینی نظام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں آپ سب کا ممنون ہوں، وکلا بھائیوں کا، بہنوں کا، جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اسٹرگل ہی اصل چیز ہے. کیونکہ جن لوگوں نے یہ نظام کو تبدیل کر دیا ہے وہ کبھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. آپ سب کا بہت بہت ہاں
ہمارا ہمیشہ سے اصول یہ رہا ہے کہ لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں اس سال ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ترمیم سے الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش، اب یہ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع نہ دیا ہے بار کونسلوں میں منتخب ہونے کا، اپنی مرضی کے لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طرح لے کے آ سکیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں جو لوگوں میں پاپولر ہیں اور وہ ووٹ لیں گے، لیکن ان کو کسی بہانے کے لیے اتنے کیس آپ نے نہیں کیے، یہ کیسز سینٹ کے نہیں ہے، وہ جس طرح سے مس ججمنٹ ہی بیٹھ کے کرتے ہیں انرولمنٹ میں، اس قسم کا کام کریں۔ ہر وہ برائی جو اس ملک میں باہر ہوتی تھی، جو کبھی وکلا کے نظام میں، کبھی جوڈیشل نظام میں نہیں ہوتی، ہر وہ برائی لے کے آ گئے ہیں۔ اور پاکستان میں ہمارا جو ایک ڈیموکریٹک نظام تھا، اس ملک میں مارشل لا لگتے رہے ہیں، فوجی ڈکٹیٹر آتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ہمارا جو نظام تھا سن 47 سے آنورڈ، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا کہ بار ایسوسیشنز یا بار کونسلز کے الیکشنز میں کبھی کوئی دھان دی ہوتی۔ یہ اب پچھلے 3 4 5 سال سے اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں جو اس نظام کو بھی، اس کی جمہوریت کو بھی برباد کر کے رکھ دیا، تاکہ ایک آواز اگر اٹھتی تھی حق کے لیے، آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، اس کو بھی خاموش کرایا جائے۔ تو اس لیے یہ میں تو اپنے سارے وکلا بھائی بہنوں سے ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کا فرض ہے کہ آئین کو بچائیں اگر ملک کو بچانا ہے، اور یہ ملک ہمارے لیے اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے جس کو یہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے تو ملک کے نظام کو بچانا ہے، اور نظام تبھی بچتا ہے اگر اس ملک میں آئین اور رول آف لا اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری